نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعاملا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی آیہ مقدسہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاتمیت پر دلالت کرتی ہے. احمد عیسیٰ جیسے جتنے بھی جھوٹے لعین مردود یا آمدی غیر مسلم، آمدی غیر مسلمان، غیر مسلم، مسلم نہیں ہے. جب نبی نیا علیحدہ ڈکلیئر کر لیا یہ غیر مسلم ہے، آمدی مسلمان نہیں ہے. آمدی غیر مسلم میں اس لیے کہہ رہا ہوں مرزئی ہیں. احمد نبی علیہ السلام کا نام ہے، آمدی تو ہم ہیں، لیکن چونکہ اب انہوں نے وہ دھبا اپنی طرف منسوب کر لیا ہے تو اپنے آپ کو آمدی یعنی مرزئی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اگلے کا آمدی مسلمان اور غیر آمدی کے درمیان مناظرہ چبڑ. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو کوئی نبی ہونا ہی نہیں، اور جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے وہی مسلمان ہے. جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، اس کے بعد نبی ثابت کرتا ہے ایک اور نبی کو مانتا ہے، وہ تو غیر مسلم ہے، زبردستی کا مسلمان ہے. میں اس کی اب یہ ثابت کیا کرنا چاہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد نبی آ سکتا ہے. خدا کے وجود کو اپنا اختیار کرنا ہے، خدا کے وجود کو ماننا ہے، خدا کی طاقت کو ماننا ہے، اور اسے طاقت ہے کہ جتنے چاہے رسول بھیج سکتا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ خاتم النبیین
ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہی رب ہے جس نے محمد رسول اللہ کو رسول بنایا اور انبیاء کا اختتام فرما دیا۔ خاتم النبیین، انبیاء کا اختتام کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کرنے والا، خاتمہ باب مفعلہ سے فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو، انبیاء کے سلسلے کو ختم فرما دیا، اور جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں آئے گا وہ یہی لفظ آئے گا کہ جو کچھ اتارا گیا آپ سے پہلے، آپ پر اور آپ سے پہلے۔ اور جو میں نے آیا مقدسہ پڑھی ہے، سورت یہ نساء کی ہے، رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تم ادھر ادھر ٹمنگٹوئیاں مارنے کے بجائے جو علم والے ہیں ان سے پوچھو۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، جو پکے علم والے ہیں، جن کے پاس مضبوط علم ہے، ان سے سوال کرو۔ والمؤمنون، ایمان والوں سے پوچھو، ایسے ایمان والوں کے پاس سے سوال کرو، یؤمنون بما انزل، جو ایمان لائے ہیں، بما انزل الیک، اے محبوب جو آپ پر ایمان لائے ہیں، ان سے پوچھو، علم والوں سے پوچھو۔ بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور ایمان لائے اس بات پر جو آپ سے پہلے اتارا گیا ہے۔ اب تذکرہ کتاب، وحی کی کتاب، تو وحی تو رکی ہوئی ہے۔ من بعد کا لفظ ایک بھی دکھاؤ، پورے قرآن پاک میں من بعد کا لفظ دکھاؤ۔ آپ سے پہلے رسول آئے یا آپ کے بعد آئے، آپ سے پہلے کتاب اتاری گئی وہ تو اتاری گئی، آپ کے بعد اتاری گئی، کوئی لفظ من قبلی کا و من بعد کا لفظ دکھاؤ۔ من قبلی کا تو ہے نا، بعد کا لفظ دکھاؤ۔ خاتم النبیین، اللہ کا وعدہ، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کی طاقت کی ہم بات نہیں کر رہے، اللہ کے وعدے کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ خود اپنی بات کر کے اپنے بات سے پھرتا نہیں، یہ اللہ کا طریقہ اور اللہ کی بات ہے کہ اللہ جو بات کر دے اس سے پھرتا نہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام کو کوئی بدل بھی نہیں سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کلام کو بھی اللہ کے کلام کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اسی طرح سورۃ احزاب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا جو وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے طریقے کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا، اللہ کا طریقہ نہیں بدلا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی وہ مضبوط کہی ہے، وہ بات مضبوط کہی ہے۔ اور خاتم النبیین کی تصدیق قرآن پاک کی بڑی آیات سے اندھوں کو نظر نہیں آئے گی، آنکھوں والوں اور علم والوں کو اور راسخون کو، جن کے پاس اللہ نے علم دیا ہے۔ بلا لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون
جو پکے علم والے ہیں، پختہ علم والے ہیں. یہودی عیسائی بھی پختہ علم والے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ آخری نبی ہے، لیکن لوگوں نے انہیں بھی جھٹلا دیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، انہیں بھی جھٹلا دیا. اور وہ قادیانی پھٹے تو ہم سے ہی ہیں. میں یہی کہتا ہوں، وہ خبیث اٹھا گوما، اور گومے نے نیا فرقہ ایجاد کر دیا مرزائیوں کا، اور یہ ساری عمر اسی بات پہ ہی لگے رہیں گے کہ نبی علیہ السلام کے بعد نبی ہو سکتا ہے، نبی علیہ السلام کے بعد نبی ہو سکتا ہے. حالانکہ قرآن پاک وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. خاتم النبیین کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ محبوب آپ سے پہلے جتنے انبیاء ہوئے ہیں ان پر وہ ایمان لاتے ہیں. بعد کا ذکر ہی نہیں کیا اللہ نے. اللہ کا طریقہ کون بدل سکتا ہے؟ نہیں نہ بدل سکتا. اسی طرح یہاں بھی فرمایا اللہ نے والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، وہ جو ایمان لائے جو کچھ اتارا گیا آپ پر، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ اتارا گیا آپ سے پہلے. اور وہ کام کیا کرتے ہیں ایسے لوگ؟ پھر کام کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس اللہ کا علم بھی آ گیا اور آپ پر ایمان بھی لے آئے، انبیاء پر ایمان بھی لے آئے. والمقیمین الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. آمد عیسیٰ کا تو دجل چاک ہو جاتا ہے. وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں. والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. والمؤمنون باللہ، اور وہ یقین رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر. والیوم الآخر، قیامت کے دن پر. اولئک، یہی لوگ ہیں. سنؤتیہم اجرا عظیما، جن کو اللہ تعالیٰ بڑا ثواب عطا فرمائے گا، بڑا اجر عظیم عطا فرمائے گا، اجر عظیم دے گا. اب اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کا ذکر فرمایا کہ ان کو ہم نے نبی بنایا، حویش کی. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا. یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے کہ یہ انبیاء نبی علیہ السلام سے پہلے ہوئے ہیں. اب انہی آیات کو لے کر کوئی تو کہہ جی نبوت جاری ہے، وحی بھی آئے گی، کتابیں بھی آئیں گی، رسول بھی آئیں گے، تو وہ تو لعنتی ہے. یہ نبی علیہ السلام سے پہلے انبیاء ہوئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بھی ہم نے کتابیں، زبور، انجیل وغیرہ کتابیں دیں، ان کی طرف وحی کی. وحی کا سلسلہ نبی علیہ السلام کے بعد بند ہو گیا. اگر وحی کا ذکر ہو بھی تو وحی کا آنا اس بات کی دلیل تو نہیں نا کہ رسول بھی ہوگا. وحی کا آنا اس بات کی دلیل تو نہیں نا کہ وہ رسول بھی ہوگا. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف. اسی طرح سورۃ نحل میں ہم نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف. اب وحی کو ہے وہ کوئی مختص تو نہیں نا، وہ تو اللہ کا حکم ہے، کسی کی طرف بھی آ سکتا ہے. لیکن رسولوں کے ساتھ وحی جب مختص ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ کے بعد وہ وحی جو رسولوں کی طرف آتی تھی وہ ختم، اور آپ کے پاس بعد رسول بھی آنے بند. لہذا وَأَوْحَيْنَا، اب موسیٰ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، آپ کی طرف ہم نے وحی کی، یعنی قرآن مجید بھیجا. کیسے؟ جیسے کما اوحینا الی نوح، جس طرح نوح علیہ السلام کی طرف ہم نے وحی فرمائی.
اور دوسرے انبیاء والنبیین انبیاء کی طرف وحی کی، من بعدہ بعد اس کے، وأوحینا اور وحی کی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اسحاق علیہ السلام کی طرف، یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط اور ان کی اولاد کی طرف، وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، وایوب اور ایوب علیہ السلام کی طرف، ویونس اور یونس علیہ السلام کی طرف، وہارون اور ہارون علیہ السلام کی طرف، وسلیمان سلیمان علیہ السلام کی طرف، وآتینا داؤد زبورا تو ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، زبورا، وآتینا داؤد زبورا تو ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، رسولا قد قصصناہم علیک من قبل، اب سنا اور مرزیو نبی اور ثابت کرنے والوں، قد قصصناہم علیک، محبوب ہم نے آپ کی طرف انبیاء کے قصے اتارے، وہ نبی من قبلی جو پہلے ہو گزرے ہیں، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ ایسے رسول بھیجے، بہت سے رسول جمع ہے رسول کی، بہت سے رسول ضرور قصے بیان کیے ہم نے، ماضی میں کیے بیان ہم نے، علیہ کا آپ پر محبوب، من قبلی جو پہلے ہوئے ہیں، پہلے سے، وَرُسُلًا لم نقصص علیک، اور کچھ رسولوں کا ہم نے آپ کو حوال نہیں سنایا، کچھ کا سنا دیا، علیہ کا کچھ رسولوں کا حوال ہم نے آپ کو نہیں سنایا، لم یہ لفظ آگے مضارع کا ہے، نقصص، اور لم نے اس کو ماضی میں کر دیا، مت کوئی گدھے کا بچہ الو کا پٹا اس کو نقصص کو مضارع میں لے جائے، لم نے آ کر اسے ماضی میں کر دیا، نہیں بیان کیے ہم نے، نقصص ناکاسا ینقص، یہ کاسا سا یقص، کاسا سا یقص لفظ ہے، کسا یقص، کسا یقص سے، یہ اس سے لفظ اس کو جمع کرتے ہیں، قصص بھی کہتے ہیں، قصص بھی کہتے ہیں، آسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اسی سے اللہ نے فرمایا لم نقصص ہم نے قصے بیان کیے ماضی میں، علیہ کا آپ پر، ماضی کے قصے ہم نے بیان کیے، احمد عیسیٰ یا غلام احمد قادیانی کا تو قصہ بیان ہی نہیں کیا اللہ نے، من قبلی کی بعد اللہ نے من بعد کا تو ذکر ہی نہیں کیا، اور نہ ہی نبی علیہ السلام نے کوئی پیشین گوئی کی کہ میرے بعد بھی انبیاء آئیں گے، ہاں یہ کہا ہے کہ میرے بعد جھوٹے لانتی آئیں گے، مردوج آئیں گے، الو کا پٹھی آئیں گے، حرام زادے آئیں گے، یہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے، اتل بعد ذالک زنیم والے آئیں گے، جھوٹ بولنے والے کافی آئیں گے، 30 بھی آئیں گے، اور مرزا غلام احمد نے کہ پھر لاکھ بھی آ سکتے، 1000 بھی آ سکتے، 10,000 بھی آ سکتے، غلام احمد قادیانی تو پھر دروازہ کھول دیا، دروازہ کی الماری نے دروازہ ہی کھول دیا، تو وہ اپنے پیر کے دروازے کو بیان کرتے ہیں، اپنے نبی کے دروازے کو بیان کرتے ہیں، ہمارے نبی نے کوئی دروازہ نہیں کھولا، ہمارے رب نے کوئی دروازہ نہیں کھولا، دروازہ نبوت بند کر دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آنے سے یا آقا علیہ السلام کے آنے پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، آپ خاتم النبیین ہیں، خاتم النبیین ہیں، خاتم النبیین ہیں، جو اس پر ایمان نہیں رکھتا بے ایمان
لعنتی مردود اور پکا حرام زادہ ہے. اتل بعد ذالک زنیم. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اب اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ارشاد بھی فرما دیا تاکہ پتہ چلے کہ یہ ذکر کس کا ہے. اللہ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. وَرُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ. اور بہت سے رسول خوشخبریاں سناتے گئے کہ آخر میں نبی آنا ہے، محمد عربی نے آنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، آخری رسول وہ ہوگا. خوشخبریاں سناتے گئے. پہلے نبی خوشخبریاں سناتے گئے. نبی علیہ السلام نے کسی کی خوشخبری نہیں دی. کس کی خوشخبری نہیں دی؟ آلریڈی عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، جس کی زندگی کو موجودہ مرزائی یا موجودہ جھوٹے نبی مانتے ہی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. رب تعالیٰ وحدہ لا شریک نے یہ جو فرمایا ہے کہ تشابہ، اس کی مشابہت کر دیا، تو یہ فرمانے کا کیا فائدہ تھا؟ اس کی مثل یا اس کی تمثیل یا اس کی مثل بنا کے اللہ تعالیٰ نے اس کو چڑھا دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ جو تشابہت فرما رہا ہے، یہ سورۃ آل عمران میں ہی ہے. یہ بھی بل رفع اللہ، بلکہ سورۃ نساء میں نہ ہو، 6 پارے میں. چلو بعد میں دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی مشابہت اللہ نے بنا دی. مشابہت بنا دی تو جو فوت ہو گیا اس کی مشابہت تو بناتے ہی ضرورت نہیں تھی. فوت ہو تو وہ فوت ہو گیا، فوت ہو گیا. اور مرزائی پکا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فوت بنا دیا. ان میں بڑا سکالر جو ہے وہ احمد غامدی ہے، لیکن اپنے آپ کو مرزائی زہر نہیں کرتا ہے، زہر ہی. اس کے انداز اور بیان سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر اس کا یقین ہے، وفات پر یقین ہے. تو پتہ چلا کہ ہے وہ مرزائی. اوپر اس میں سے اپنے آپ کو اوڑا ہوا ہے تاکہ میرے سے مسلمان جو فائدہ لے رہے، جن کے میں اپنا دل و دماغ کو بدل رہا ہوں، خراب کر رہا ہوں، وہ مجھ سے بد ظن نہ ہو جائے. وہ بد ظن کی وجہ سے اپنا لبادہ جو وہ اوڑا ہوا ہے وہ اتارتا نہیں. ایسے لوگ منافق ہوتے ہیں، ایسے لوگ منافق ہیں. پر اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو آخری نبی بنا کے بھیجا، آپ کے پہلے انبیاء کا ذکر ضرور ہے، بعد کا کوئی ذکر نہیں. قرآن پاک سارا اٹھا لو، من قبلی کا آئے گا، من بعدی کا ایک لفظ بھی نہیں آئے گا. وَمُنذِرِينَ، اور لوگوں کو ڈر سناتے گئے، اللہ کا ڈر سناتے گئے، اللہ کی وحدانیت ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، تاکہ نہ لا سکے وہ اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت، کوئی دلیل کہ ہمارے پاس تو کوئی بعد رسول نہیں آیا. حجہ تم بعد الرسول، کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے بعد وہ اللہ پر حجت نہ لا سکیں. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہے بڑا غلبے والا، حکمت والا. اور نبی علیہ السلام سے پہلے، نبی علیہ السلام سے پہلے تمام انبیاء ہوئے، آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہوا، نہ ہی ہونا ہے، قیامت تک نہیں ہونا. اور جو اس عقیدے کو گھڑے گا، لائے گا، وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بالکل جھوٹا، لعین، مردود ہے. مردود کا معنی ہوتا ہے جس کو ہم تردد سے لیتے ہیں، یعنی مرتد.
اور مرتد کی سزا قتل، مرتد کی سزا قتل۔ جس کو یہ پتہ چل گیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، اور ان کے بعد کوئی رسول نہیں آ سکتا، چاہے وہ مرزائیوں کے گھر کیوں نہیں پیدا ہوئے، ان پر یہ آشکار ہو چکا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، ان کے بعد رسول نہیں آ سکتا۔ اس بات کو وہ چھوڑ کر پھر مرزا غلام احمد قادیانی کو یا کسی اور کو یا احمدی صاحب جیسے جہل اجڑ کو، جسے انزالہ کا لفظ بھی صحیح بنانا نہیں آتا، اذکرو کو بھی اذکارو، اسجدو کی بھی اسجادو، یعنی سیدھا سیدھا پکی جہالت بیان کرتا ہے اپنی کتاب کے اندر بھی۔ اور جب جہالت سامنے ظاہر ہو جائے کہ یہ واقعی جاہل آدمی، پھر اس کو نبی ڈکلیئر کرے، وہ مرتد ہے، سارے کے سارے مرتد ہیں، اور مرتد کی سزا قتل ہے۔ بہتر ہے کہ حکومت ان کو قتل کر دیا کرے، تاکہ اور شر پھیلنے سے بہتر ہے کہ اس ایک ہی شر کو اس کا سر دبا دیا جائے۔ اگر وہ حکومت بھی بعض ہو جاتی نا، ایسے شر پھیلا کر کام اور نکالے، درمیان میں لوگوں کو اکٹھا کر دیا، لوگوں کو کر دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ڈھینگ ہو گیا، لیکن اس شر پہ پھر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ حکومت سے اپیل ہے، بار بار یہی اپیل ہے کہ ایسا کوئی اگر جھوٹا نبی اٹھتا ہے تو اس کا پہلے ہی گلا دبا دیا جائے، تاکہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کی خاتمیت پر مکمل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، جتنے آئیں گے وہ آنے والے اور جتنے ماننے والے سب مرتد ہیں، سب کی سزا قتل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو ان سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، غیر مسلم احمدیوں کے لیے نہیں۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین واحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔